مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی، اور کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو۔ یہ حر ابن یزید رہائی تھے جو کبھی دشمنوں کی فہرست میں سے تھے، مگر حق کو پہچان کر حق کی طرف لوٹ آئے، اور یہی فہم کربلا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھلا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کی غلطیوں سے بڑی ہے۔ 7 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو حکم دیا کہ قافلہ اہل بیت کی پانی تک رسائی بند کر دی جائے۔ دریائے فرات کے کنارے خیمے تھے مگر پانی بند کر دیا گیا۔ بچے پیاس سے تڑپنے لگے مگر زبان شکوہ و گلہ نہ کرتی۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کون تھے وہ بدبخت جنہوں نے نواسہ رسول کو دشت کربلا میں شہید کر دیا؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ حسین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھے؟ کیا انہیں یاد نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ کون تھے وہ بدبخت جن کی آنکھوں میں نور نہ تھا؟ کون تھے وہ ظالم جن کے دلوں میں خوف خدا نہ تھا؟ حسین کو دیکھا مگر پہچانا نہیں کیونکہ ان کی آنکھوں پر حق کا پردہ تھا۔ مگر کیا صرف وہی بدبخت تھے؟ کیا وہ لوگ بھی بدبخت نہیں تھے جنہوں نے دیکھا مگر خاموش رہے، جنہوں نے سنا مگر کوئی رد عمل نہ دیا؟ حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو کوئی نہیں آیا۔ حسین نے پکارا مگر کوئی نہ آیا۔ صحرا میں آواز گونجی مگر کوئی لبیک نہ کہہ سکا۔ کاش کوئی ہوتا دشمن کی صف سے جو لبیک یا حسین کہتا، اور تاریخ بدل جاتی۔ کاش کوئی حرکہ ثانی ہوتا جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے کر تاریخ بدل دے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑ کر گئے؟ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک فرد بھی اگر سچ اور حق کا ساتھ دے تو وہ کوہ نور سے بہتر ہے۔ امام نے کوانٹٹی پر نہیں کوالٹی پر زور دیا۔ ایک حر نے حق کو پہچانا تو کروڑوں پر بھاری رہ گیا، جبکہ لاکھوں کی خاموشی نے ظلم کو پناہ دی۔ یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ جو کہتے ہیں میں کیا ہی کر سکتا ہوں، انہیں بتایا کہ تم اپنے وقت کے طاغوت کو للکار تو سکتے ہو۔ امام نے اس انتہا پر جا کر ہمیں بتایا کہ حق کی راہ میں علی اکبر بھی قربان کرنا پڑتا ہے، عباس جیسے شجاع کی رکت طاری کر دینے والی شہادت بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے سچے ساتھیوں نے وہاں شکر کیا جہاں صبر کرنا مشکل تھا۔ 10 محرم عاشور کے سیاہ دن پر جب امام حسین اور ان کے تمام اصحاب شہید ہو چکے تھے تو دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دی، عورتوں اور بچوں کو خیموں سے نکالا گیا اور اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ اور پھر شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ہم سب نے اس دور کے یزید کو تو لعنتیں دے دیں، مگر ہمارے دور کے یزید کا کیا؟ وہ یزید جو آج بھی حق کو دباتا ہے، وہ یزید جو آج بھی ظلم کرتا ہے، وہ یزید جو آج بھی عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتا ہے، وہ یزید جو آج بھی لوگوں کو خاموش کراتا ہے، ان سب تمام مظالم کا کیا؟ ہم سب میں وہ جذبہ کیوں نہیں جو اصحاب حسین میں تھا؟ ہم سب کیوں اپنے ضمیر و ظرف کا سودا کر بیٹھے ہیں؟ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ حسین کا انکار، انکار بیعت، انکار ظلم، انکار ذلت۔ جب تمہارے سامنے ظلم ہو تو حسین کی طرح انکار کرو، جب تمہیں ذلت کی زندگی پیش کی جائے تو حسین کی طرح انکار کرو، جب تم سے حق چھینا جائے تو حسین کی طرح انکار کرو۔ ہم فلسفہ کربلا کب سمجھیں گے؟ فکر حسین پر کب گفتگو کریں گے؟ فلسفہ کربلا گہرا ہے مگر ہم سطحی ہیں، فکر حسین عظیم ہے مگر ہم غافل ہیں۔ کیا ہم کبھی غور کریں گے کہ کیوں آل رسول سے مدینہ چھڑوایا گیا؟